علیکم, ویلکم ٹو دی عافیہ سلام شو. اور آج اس شو میں ہم جو 16 دن ہیں ایکٹیویزم کے اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس, اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اور اس طرح کی جو وائلنس ہے اس کے کئی مختلف فارمز ہیں. اس میں فزیکل وائلنس بھی ہے, ایموشنل وائلنس بھی ہے, اور ایک آج کل نئے طریقے سے تنگ کیا جاتا ہے وہ آپ کی جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں, جیسے ٹیلی فون ہے, سیل فون خاص طور پہ, اور آپ کا کمپیوٹر ہے. کمپیوٹر کے اوپر آپ مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں, مختلف چیٹ کے یا سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اس کو یوز کرتے ہیں, جیسے فیس بک ہے, ٹویٹر ہے. اس کے ذریعے بھی لوگ آپ تک پہنچ کے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں. اور خواتین کو پریشان کیے جانے کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں, اور کافی بڑھ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم اپنا بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں, یہ بتانے کے لیے میرے ساتھ ہیں فریہ اختر, جو کہ بائی پروفیشن تو ایک سافٹ ویئر انجینئر ہیں, لیکن یہ جو ای ہیرسمنٹ یا الیکٹرانک ہیرسمنٹ ہے اس کے اوپر, اور الیکٹرانک جس طرح سے لوگوں کو تنگ کیا جا سکتا ہے, پرائیویسی کے بہت سے ایشوز ہیں, ان پہ ان کی گہری نظر ہے اور یہ لوگوں کو ان کے بارے میں بتاتی بھی رہتی ہیں. تو ویلکم ٹو دی شو فریہ. تھینک یو عافیہ. اچھا, یہ مجھے بتائیں, کیونکہ خاص طور پہ آج کل یہ جو کیمپین کے ہمارے 16 دن ہیں اس میں اب ایک نئی دنیا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ہراسمنٹ کے کیسز ہیں جو گھر کے اندر ہیں یا ورک اسپیس کے ہیں اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے, لیکن اس فیلڈ کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے. جی, ٹیکنالوجی کا استعمال سب کرتے ہیں, لیکن وہ استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں لوگوں کے پریشان کرنے سے, اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. اور اگر آپ مختلف میڈیا کا بتاتی جائیں ہمیں. جی بتائیے. دیکھیں, ٹیکنالوجی کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ کافی ٹائم سرف کرتے ہیں ٹیکنالوجی پر, انٹرنیٹ کو یوز کرنے میں, موبائل فونس کو یوز کرنے میں, اپنے کمپیوٹر کا استعمال کرنے میں, لیکن ہم لوگ اس بات پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو کس طرح سے کیئرفلی یوز کریں. تو سب سے پہلی چیز تو آپ اپنے یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیں اس بات پہ بھی ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے کہ ہم کیئرفلی ہر میڈیم کو کس طرح سے یوز کریں. کیئرفلی یوز کرنے کے لیے ہمیں اس میڈیم کو سمجھنا پراپر طریقے سے بہت زیادہ ضروری ہے, اور ٹیکنیکلی اس کو سمجھنا ضروری ہے. اچھا, جو لوگ ٹیکنیکلی, سوری بات کاٹ رہی ہوں, کہ ٹیکنیکلی جو نہیں سمجھ سکتے, بھئی میں نے موبائل فون خریدا ہے, مجھے اس کی ٹیکنالوجی تو نہیں پتا, بس مجھے اسے استعمال کرنا آتا ہے, بالکل, تو مجھ جیسے لوگ کیا کریں؟ دیکھیں, اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح کی سیٹنگز ہوتی ہیں. یہ انٹرنیٹ پہ بھی ہوتی ہیں, ہمارے پاس موبائل فونس میں بھی ہوتی ہیں, اپنے ہمارے جو کمپیوٹر ہے اس میں بھی ہوتی ہیں. اور ٹیکنیکل سے مراد میری بہت زیادہ بالکل مطلب ان ڈیپتھ سرکٹ لیولس پر اس چیز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اوور آل بڑی اچھی طریقے سے کسٹمائزڈ یوزر فرینڈلی سیٹنگز اب آنے لگی ہیں, جو کہ جن کو صرف دیکھنا, اگر دیکھ لیں تو سمجھ میں آپ کی پراپرلی آ جائیں گی. اگر ہم لوگ انٹرنیٹ کے حوالے سے بات کریں تو انٹرنیٹ کے ایشوز تو کافی سارے ہیں. سائبر ہیرسمنٹ ہوتی ہے, فوٹو شاپنگ, جیسے اب پچھلے شو میں بات ہو چکی ہوگی کہ فوٹو شاپنگ ہوتی ہے, پکچرز. اس کے علاوہ سائبر بلنگ ہوتی ہے, کافی لوگ جو ہے وہ آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹاکنگ ہوتی ہے, یہ بہت کامن ہے. اسٹاکنگ اسپیشلی جب ہوتی ہے تو یہ نہ صرف بہت کامن ہے بلکہ خطرناک بھی ہے, کیونکہ بعض دفعہ آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو اسٹاک کر رہا ہے. اور اس کے لیے آپ کا رول بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی انفارمیشن جو ہے, پرسنلی آئیڈینٹیفائبل انفارمیشن, جس میں آپ کا ٹیلی فون نمبر آ گیا, آپ کا ایڈریس آ گیا, آپ کی تصویریں آ گئیں, آپ کی لوکیشن آ گئی, یہ آپ اگر براڈ کاسٹ نہ کریں انٹرنیٹ پر, اپنے فیس بک پہ نہ ڈالیں کہ آپ کا موبائل نمبر کیا ہے, یا اگر ڈالیں تو ایٹ لیسٹ صرف لمیٹڈ سیٹ آف فرینڈس جو ہیں ان کے لیے ویزیبل ہو. اچھا, یہ دیکھیں, یہ جو پلیٹ فارمز ہیں, جیسے فیس بک کا آپ نے ذکر کیا, ہم صرف اسی پہ اگر بات کر لیں تو فیس بک کا اکاؤنٹ لوگ بناتے ہی اس لیے ہیں کہ اس پہ یہ چیزیں شیئر کرتے ہیں. یہ کیا لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو کم سے کم لوگوں تک کیسے شیئر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں اسکول کی بچیاں ہیں, بچے ہیں, وہ اپنے اسکول میں تصویریں لیتے ہیں, ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں, پارٹیز پہ جاتے ہیں, وہ تصویریں اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو وہ سیٹنگز کیا ہیں جو ہونی چاہیے جب آپ ایک اکاؤنٹ بنا رہے ہوں, اور جن کا آلریڈی ایک ایگزسٹنگ اکاؤنٹ ہے جو کہ ابھی انسیکیور ہے, جی, اس کو کیسے وہ سیکیور کریں؟ کیا وی کین گو بیک اینڈ چینج دا سیٹنگس؟ جی بالکل, آپ واپس جا کر اپنی سیٹنگس چینج کر سکتی ہیں. اس میں ہمارے پاس لسٹ کا ایک فیچر ہوتا ہے جو کہ فیس بک پر بھی ہے, ٹویٹر پر بھی ہے, نارملی جتنے بھی ہمارے پلیٹ فارمس ہیں ان سب پر لسٹ آپ کریٹ کرنے کا یوزلی فیچر ہوتا ہے. اور پرائیویسی آپشنز ہوتے ہیں, اکاؤنٹ سیٹنگز ہوتی ہیں. اس میں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ لسٹ فارم کر رہے ہیں تو لسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فار ایگزامپل آپ کا سرکل آف فرینڈس جتنے بھی ہیں ان کو آپ لوگ ڈفرینٹ سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کر لیں. اور کلوز فرینڈس فار انسٹنس,
بزنس فرینڈس، فیملی، اور پھر ان لسٹ کے اوپر آپ لوگ ڈفرینٹ طریقے سے پرمیشنس دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی تصویریں وہ آپ چاہیں تو صرف اپنی فیملی کو ویزیبل کروا سکتے ہیں، آپ کے کولیگس، آپ کے جو اکوینٹنسز ہیں وہ نہ دیکھ سکیں. تو یہ ساری جو ہے جب آپ لسٹ کریٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام اسٹیپ تو یہ ہوگا کہ لسٹ کریٹ کر دیں. اس کے بعد اپنی پرائیویسی آپشنس میں جا کر البمس پہ، تصویروں پر، آپ کی وال پوسٹ ہیں ان پہ پھر آپ یہ اسپیسیفکلی پرمیشن دے سکتے ہو کہ یہ میری تصویریں جو ہیں وہ کون کون سی لسٹ کو ویزیبل ہونی چاہیے. ٹھیک. اسی طرح سے ٹویٹر پر بھی آپ لسٹ فارم کر سکتے ہو. ٹویٹر پر بیسکلی لسٹ زیادہ یوز اس وقت ہوتی ہیں کہ آپ کن لوگوں کو کلوزلی فالو کر رہے ہو. ٹویٹر پر مینلی اگر دیکھا جائے براڈلی تو دو ہی آپ کے پاس آپشنز ہیں، یا تو اپنا آپ ٹویٹر اکاؤنٹ بالکل پبلک لاک رکھیں. ہاں ایگزیکٹلی، یا تو بالکل پروٹیکٹڈ رکھو یا پھر بالکل پبلک رکھو کہ ہر کوئی آپ کو فالو کر رہا ہو. اس میں زیادہ آپشنز ہیں نہیں. ایگزیکٹلی، اس پہ زیادہ آپشنز نہیں ہیں. لیکن ٹویٹر کے حوالے سے پھر یہ فور اسکوائر کی ہمارے پاس اپلیکیشنز آ گئے ہیں جس کے تھرو اپنی لوکیشن جو ہے براڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہو. تو وہ یوزلی لوگ کافی زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ میری نظر میں شاید اپروپریٹ نہیں ہے، انسیف ہے، کیونکہ آپ اپنی لوکیشن جہاں جا رہے ہو آپ لوکیشن براڈ کاسٹ کر رہے ہو. تو اگر آپ کو کوئی فالو کر رہا ہے تو ان کے لیے مشکل نہیں ہے آپ تک پہنچنا، بہت آسان ہوگا ان کے لیے آپ تک پہنچنا. اچھا، یہ جو آپ اسٹاکنگ کی بات کر رہی ہیں، جیسے ہمارے جنرلی ہوتا ہے کرینک کالز بھی آتی ہیں آپ کے سیل فون پہ. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی آگے سے جواب دے دیا، برا بھلا کہہ دیا، ڈانٹ دیا، لیکن وہ تو آج چلے جا رہی ہے. تو ایک یہ بھی لوگ سولوشن کرتے ہیں کہ اچھا آ رہی ہے تو آ رہی ہے، میرے گھر تھوڑی پہنچ سکتا ہے، وہ تو سیل فون ہے تو ڈزنٹ میٹر. یہ اسٹاکنگ کس طرح سے پاسبل ہوتی ہے؟ کیونکہ اگر کوئی آپ کو انٹرنیٹ پہ آپ کے کسی اس کے اسٹاک کر رہا ہے، آپ نہ رسپونڈ کریں اسے، تو پھر بھی کیا وہ آپ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ جی بالکل خطرہ بن سکتے ہیں. وہ اس لیے کہ اگر فار ایگزامپل میں بیٹھی ہوئی ہوں پیزا ہٹ میں اور میں ٹویٹ کر رہی ہوں کہ جی آئی ایم ایٹ پیزا ہٹ وتھ ویٹنگ فار مائی فرینڈ اینڈ آئی ایم ایٹ پیزا ہٹ سے سی ویو، تو وہ میں ایگزیکٹ لوکیشن ان کو بتا رہی ہوں. اب وہ ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں نہ ہو کہ میں اپنے اسٹاکر کے لیے انفارمیشن ڈال رہی ہوں، مجھے پتا بھی نہ ہو کہ کوئی مجھے اسٹاک کر رہا ہے، لیکن جو اسٹاکر ہوگا وہ صرف وہ انفارمیشن پڑھ کے وہاں تک پہنچ سکتا ہے. تو یہ خطرہ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے سیل فونس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ مطلب رینڈم کالز آ رہی ہوتی ہیں، پیسکی کالز آ رہی ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے اب کافی ہمارے لیے سہولت ہو گئی ہے. جو ہماری ٹیلکو کمپنیز ہیں، ٹیلکوز ہیں، وہ بھی ڈفرینٹ فیچرس دے رہی ہیں جس کے تھرو آپ ایس ایم ایس بھی بلاک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ہینڈسیٹس آتے ہیں ہمارے پاس جن میں یہ فیچر ہوتا ہے کہ آپ کسی پرٹیکولر نمبر سے ٹیکسٹ میسج یا پھر کالس بلاک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان فیچرس کو اپنے سیل فونس کو جو ہینڈ سیٹس آپ ان کو ایکسپلور کریں اور ان میں دیکھیں کہ کون کون سے فیچرز ہیں جو کہ آپ بلاک کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اچھا، لیکن وہ جو بالکل بیسک قسم کے یہ ٹیلی فون سیٹس ہوتے ہیں ان میں یہ فیچرز نہیں ہوتے. دیکھیے ذرا وہ جو مہنگے والے فون ہیں تو یہ کم لوگوں تک یہ فیسلٹی ہے، صحیح آ سکتی ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس کے علاوہ پھر اگر مطلب بہت زیادہ، کیونکہ ہو چکا ہے میری کچھ فرینڈس کے ساتھ ہو چکا ہے، پرسنلی میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے، یہ کافی زیادہ کالز آ رہی تھیں اور مطلب انبیئریبل بالکل ہو گیا تھا کہ دن رات کالز آ رہی ہیں، میسیجز آ رہے ہیں. تو پھر الٹیمیٹلی آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو رپورٹ ٹو CPLC، اور CPLC جو ہے وہ اس نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کی. میں نے پوری لسٹ بنا لی تھی جن نمبر سے مجھے کال آ رہی تھیں، اور میں نے ان کو پہلے ان کی جو ہیلپ لائن ہوتی ہے ان پہ کال کر کے آپریٹر سے بات کی، ان کو پوری سچویشن ایکسپلین کی. پھر انہوں نے مجھے ایک ای میل ایڈریس دیا اپنا کہ اس پر آپ اپلیکیشن ریٹن میں سبمٹ کروا دیں. تو میں نے سارے